بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برے گندے آدمی کی پہچان۔ ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور واقعہ مکمل سنیں۔ زندگی میں بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جو لوگ اپنے کسی نہ کسی عمل کے ذریعے آپ کو اپنا کمینہ پن دکھا دیتے ہیں، اور پھر آپ تاعمر جتنی مرضی کوشش کر لیں ان کے بارے میں اپنی رائے کو بہتر نہیں کر پاتے۔ یہ بڑا عجیب سا معاملہ ہے جس میں کئی لوگ اپنے آپ کو بہتر بھی کر سکتے ہیں، اور کئی لوگ تو ایسے بھی ہیں جن کو پتہ نہیں رہتا کہ باتیں کیسی کرنی ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنے کمینہ پن کو بچانے کے لیے بہت سی ایسی واہیات کوشش کرتے ہیں جن کوششوں کا کوئی اثر پھل نہیں نکلتا۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کمینے شخص کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کی 5 بنیادی چیزیں ہیں۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائیں تو اللہ سے چپکے باتیں کر لیا کریں۔ بے شک وہ سب کچھ جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ یقین جانو اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ گھٹیا انسان کی نشانیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر اور کمتر سمجھے۔ قرآن کی آیتوں میں اتنا حسن ہے کہ یہ بے ضمیر لوگوں سے پردہ کر لیتی ہے۔ انسان کی شخصیت اس کے عادتوں، اعتبار اور افعال اور کردار سے نمایاں ہوتی ہے۔ قرآن فطری طور پر اپنا مصاحب اور دوست بھی انہی کو بنانا پسند کرتا ہے جو معاشرے میں اچھے ہوتے ہیں اور برے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے۔ ایک جاپانی مقولہ ہے کہ جب کسی شخص کا کردار تم پر واضح نہ ہو تو اس کو دیکھو، اس سے معیار کا پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے معمولی سے معمولی عقل و شعور رکھنے والا انسان کبھی برے لوگوں کو اپنا دوست بنانا پسند نہیں کرتا، بلکہ اس کی فحش باتوں اور برے کاموں سے بچنے کے لیے اس سے دوری اختیار کرنے میں اپنی بھلائی محسوس کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن محبت اور الفت کا حامل ہوتا ہے، اور اس شخص میں کوئی خوبی اور بھلائی نہیں جو نہ خود محبت کرے اور نہ لوگوں کو اس سے الفت ہو۔ حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اچھے لوگوں کے اوصاف اور خوبیاں بیان کی ہیں، وہیں برے اور ناپسندیدہ لوگوں کی بھی پہچان بتا دی تاکہ ایسے لوگوں سے دور رہا جاتا رہے۔ اس سلسلے میں ایک اصولی بات یہ ہے کہ ہر وہ انسان جس سے کسی طرح کی خیر کی امید نہ رکھی جائے، اس کے سر برائی سے بھی لوگ محفوظ نہ ہوں تو وہ شخص بدترین انسان مانا جائے گا، کیونکہ ایسی صورت میں وہ معاشرے کے فساد و بگاڑ کا سبب بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں بدترین شخص وہ ہے جس سے دوسرے لوگ کو نہ خیر کی امید ہو نہ اس کے سر سے لوگ محفوظ ہوں۔ بسا اوقات انسان کسی برے شخص سے ملتا ہے مگر اس سے ساتھ بہتر انداز سے پیش آتا ہے، جس سے یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ وہ معاشرے کا بہترین فرد ہوگا، حالانکہ وہ بدترین انسان ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی وضاحت فرما دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آنے کی اجازت دے دو، ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ یہ معاشرے کا برا انسان ہے۔ جب وہ داخل ہوا تو آپ نے اس سے نرم گفتگو کی۔ اس کے جانے کے بعد حضرت عائشہ نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کے سلسلے میں ایسا فرمایا تھا جبکہ آپ نے اس سے گفتگو میں نرمی اختیار کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ سے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قدر و منزلت میں سب سے برا انسان وہ ہے جس کے سر اور فحش کی وجہ سے لوگ اسے چھوڑ دیں یا اس سے دوری بنا لیں۔ معلوم ہوا کہ معاشرے میں ایسے بدترین لوگوں کی شناخت پہچان واضح کرنا جو علل اعلان جس کو فجور کا ارتکاب کرتے ہیں
اسے غیبت میں شمار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ مقصود وضو نہیں بلکہ لوگوں کو اس کے شر سے محفوظ رکھنا ہے۔ آئیے اب کمینے انسان کی مزید چند علاماتوں کو جان لیتے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے تاکہ لوگ اس سے دور رہیں اور اچھے برے کی تمیز کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بدترین انسان انہی کو پاؤ گے جو دو رخی اختیار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت ان الفاظ میں فرمائی، یقیناً بدترین شخص وہ ہے جو دو منہ رکھتا ہو، وہ شخص جو لوگوں کے پاس تو ایک منہ لے کر جاتا ہے اور کچھ لوگوں کے پاس دوسرا منہ لے کر جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ ایسا شخص سچ اور جھوٹ کو ملا کر لوگوں میں فساد اور بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی وجہ سے اسے نفاق کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کو انسانیت کا دشمن اور معاشرے کا ناسور سمجھا جاتا ہے۔ ایسا شخص لوگوں کی کمزوریوں کو ٹوہ میں لگا رہتا ہے تاکہ ان کی اطلاع دوسروں کو دے دے، چنانچہ اس طرح ان کے مالین کرتا تعلق کا سبب بنتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا دل حسد اور کینہ کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ امام غزالی نے دو طرفہ بات بتانے والوں کو چغل خور کی مسلط سے بھی بدتر بتایا۔ چغلی میں آدمی صرف ایک کی بات کو دوسروں کے یہاں منتقل کرتا ہے، جبکہ یہاں دو طرفہ مخالفانہ باتیں پہنچائی جاتی ہیں۔ قیامت کے دن ایسے شخص کے منہ میں دو انگاروں کی زبان ہوگی۔ ایسے شخص کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص دنیا میں دو چہرے رکھتا ہوگا، قیامت کے دن اس کے منہ میں دو انگارے زبانیں ہوں گی۔ ابو داؤد اپنے ایسے بدترین شخص کی مزید وضاحت فرمائی، اللہ کے بندوں میں برے وہ لوگ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، محبت کرنے والوں کے درمیان تفرقہ ڈالتے ہیں اور بھلے لوگوں میں عیب تلاش کرتے ہیں۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین شخص کی تین علاماتیں بتائی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ چغل خوری کرتا ہے تاکہ ایک شخص کے عیب سے سبب دوسرا اس سے بدگمانی کا شکار ہو جائے۔ ایسے شخص کے متعلق ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسرا وہ شخص جو لوگوں میں مابین محبت اور اخوت کو اختلافات و انتصار کے ذریعے تار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تیسرا شخص وہ ہے جو مسلسل اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ کسی نیک آدمی میں کوئی عیب نکال کر اسے پھیلا دے تاکہ لوگوں میں اس کی رسوائی ہو۔ با الفاظ دیگر و دوسرے انسانوں کی رسوائی کے لیے کوسا رہتا ہے۔ تمام انسانوں کا خالق و مالک اللہ ہے، وہی انسان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، لہٰذا انہیں اسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے، نہ کہ اللہ کے بالمقابل کسی دوسرے کو حاجت روا تسلیم کیا جائے، جیسا کہ مزاروں پیر پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ بندے کی سب سے بڑی سرکشی ہوتی ہے۔ ایسے شخص کو حدیث میں بدترین انسان کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بدترین انسان وہ ہے جو قبروں کو مساجد عبادت گاہ بنا لیتے ہیں۔ اس کائنات میں بہت سے انسان ایسے بھی ہیں جو اپنوں کے لیے دنیا بنانے میں بھول جاتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط۔ اس طرح ان کی آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک مرتبے میں برے لوگ وہ ہوں گے جو دوسروں کی دنیا بنانے میں اپنی آخرت خراب کر لیتے ہیں۔ قیامت کی علامتوں میں سے برائیاں عام ہو جائیں گی اور ان کا اتنا چرچا ہونے لگے گا کہ لوگ برے کاموں کو برا نہیں سمجھیں گے۔ اس طرح برے لوگوں کی کثرت ہو جائے گی۔ اس بات کی پیشن گوئی کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت برے لوگوں پر ہی واقع ہوگی۔ مذکورہ تمام حدیث میں ایسے بدترین شخص کی شناخت بتائی گئی ہے
جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لوگوں کے لیے برا بتایا ہے۔ اس کے علاوہ جھوٹ، غیبت، بدکاری اور بد اخلاقی وغیرہ جیسے عمل کے مرتکب لوگوں بھی بدترین انسان ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں سے خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی اس کے سر سے لوگ مامون ہوتے ہیں، لہٰذا یہ بھی بدترین انسان ہیں، ان کو حدیث میں برا کہا گیا ہے۔ ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔